انسان اپنے اخلاق اور اعمال پر اختیار رکھتا ہے، اگر وہ اختیار نہ رکھتا ہوتا تو وہ جواب دہ نہ ہوتا۔ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کرے اور چاہے تو برائی کرے، چاہے تو ایمان لائے چاہے تو انکار کرے، چاہے تو اللہ کو مانے اور چاہے تو نہ مانے، یہ اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو اگر جو چیز اختیار میں ہے تو اس کے لیے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ہونا ناگزیر ہے، یا جس سے کوئی مفر نہیں ہے، یا جس کو پلٹا نہیں جا سکتا اور واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔ اگر انحصار طبعی عوامل کے اوپر ہے، اس طرح درخت کی زندگی ہے یا انسان کی زندگی ہے، تو وہ تو یقیناً ناگزیر ہے کہ انسان بچپن، جوانی اور بڑھاپے سے گزر کر قبر کے گڑھے میں جائے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اعمال اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر قوموں کی زندگی صرف اخلاق اور اعمال کے اوپر منحصر ہے تو اخلاق اور اعمال کیونکہ آدمی کے اختیار میں ہے، اپنے جسم کی زندگی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے یہ اس کے اختیار میں ہونا چاہیے کہ وہ اگر ان قوانین کی پابندی شروع کر دے جن سے اللہ تعالیٰ نے عروج کو وابستہ کیا ہے تو وہ عروج کی طرف جا سکے، اور اگر ان قوانین کی خلاف ورزی شروع کر دے تو وہ زوال کی طرف جا سکے۔ یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور ہم اس کو آسانی کے ساتھ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے، اگر بستی والے ایمان لائیں اور تقویٰ کے راستہ اختیار کریں۔ انسان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ وہ ایمان اور تقویٰ لے آئے تو اس کا بڑھاپا جوانی میں بدل جائے گا یا اس پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے، یہ وعدہ نہیں ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ بھی مفلسی کے عالم میں زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن بستی والوں سے، قوموں سے اس بات کا وعدہ ہے کہ اگر وہ ایمان و تقویٰ کا راستہ اختیار کریں تو آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔